الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. سامعین گرامی، سورہ بقرہ کی آیات کے ضمن میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے اور عرض کیا تھا کہ سورہ بقرہ کی ان ابتدائی آیات میں اللہ نے تین طرح کی اقوام، تین طرح کے نظریات اور تین طرح کے گروہوں کا تذکرہ فرمایا۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں تقریباً 4 آیات ہیں جن میں پروردگار عالم نے متقین کا تذکرہ فرمایا، اہل تقوی، صاحبان تقوی، ان کے ذکر کے ساتھ ان کی علامتوں، ان کی نشانیوں، ان کی خصوصیات کو بیان کیا 4 آیات میں۔ ایک آیت ہے جس میں کفار، کافرین و کافرون کا تذکرہ ہوا کہ صرف ایک آیت میں اللہ نے ان کی خصوصیت کو بیان کیا اور ان کا تذکرہ کیا۔ اور اب جو ہم نے آپ کی خدمت میں آیت تلاوت کی ہے، آیت نمبر 8، اس آیت نمبر 8 سے لے کر یہ 13 آیات ایسی ہیں، اس کے بعد سے 13 آیات بنتی ہیں جس میں پروردگار عالم نے منافقین کا تذکرہ کیا، اہل نفاق، منافقون، ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ عرض کریں آپ کی خدمت میں کہ یہ جو منافقین ہیں، اہل نفاق ہیں، ان کے اندر یہ بیماری ہے کہ وہ دل سے اللہ کی اس نظام، پروردگار اعلیٰ کی ذات اور اس کی رسول کی نبوت اور مولا کائنات کی ولایت پہ دل سے ایمان نہیں رکھتے، اور ادھر سے زبان سے انکار بھی نہیں کرتے، دل سے قبول نہیں کرتے ہیں اور ادھر سے زبان سے انکار کی جرأت نہیں ہے۔ بظاہر وہ اظہار یہ کرتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، مومنین سے کہتے ہیں، اور جب منافقین سے ملتے ہیں، جب یہ منافقین کفار سے ملتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں سے، ایمان والوں سے ایک ایسے ہی ان کو فراڈ اور دھوکہ کر رہے ہیں، ہمارے دل تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اس لیے جو منافقین ہیں، ان کا جو تعلق قرآن نے بیان کیا، ان کو نام دیا، وہ منافق کا دیا، کیونکہ جو منافقین ہوتے ہیں وہ ان کی مثال ایک صحرائی اور بیابانی اور جنگلی چوہے کی سی ہوتی ہے۔ جنگلی اور بیابانی چوہا جو ہوتا ہے، اس کا جو بل ہوتا ہے، اس نے اپنے اس بل میں 2 دروازے رکھے ہوتے ہیں، اپنی اس کی جو رہائش گاہ ہے، اس کا جو سوراخ ہوتا ہے جس میں وہ زندگی گزارتا ہے چوہا، صحرائی چوہا، اس نے اپنے 2 سوراخ رکھے ہیں، اس اپنے بل کے 2 دروازے رکھے ہوتے ہیں، اور اس کا ایک دروازہ ہمیشہ بند ہوتا ہے۔ بظاہر یہ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ اس کا ایک دروازہ ہے، لیکن اس نے دوسرا جو دروازہ ہے وہ خطرناک حالات کے پیش نظر رکھتا ہے کہ جب کوئی اس کو خطرات کے بادل منڈلاتے دکھائی دیتے ہیں اور اپنے اوپر کوئی خطرات محسوس کرتا ہے، پھر وہ دوسرے دروازے سے نکل کر بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ چوہے کی عادت ہے، سارا ہی چوہا۔ منافق کی بھی یہی ہے، منافق نے 2 دروازے رکھے ہیں، ایک دروازے سے نکلتا ہے، کہتا ہے مومنین سے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ادھر سے جب دیکھتا ہے کہ کفار جو ہیں وہ حملہ کرنے والے ہیں یا حملہ کیا وہ ناراض ہو جائیں گے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہمارے دل تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف ایسے ہی مسخرہ مذاق کرنے کے لیے جاتے ہیں، ورنہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ قرآن نے ان کی ان خصوصیات اور ان رذیلہ صفات کو بیان کیا ہے، انشاءاللہ ترجمے میں ہم ذکر کریں گے۔ تو اہل نفاق جو ہوتے ہیں ان کے بھی 2 رخ ہوتے ہیں، 2 چہرے ہوتے ہیں۔
اور وہ دو زبانوں والے ہوتے ہیں، ادھر سے کچھ اور ادھر سے کچھ۔ آج کل ان کو منافق نہیں کہتے، کہا جاتا ہے یہ ڈپلومیٹ لوگ ہیں، ان کی ڈپلومیسی ہے، یہ سیاستدان لوگ ہیں، بظاہر کچھ اور ہیں لیکن ان سے بھی نہیں بگاڑتے۔ ہر پارٹی سے ان کا اندر سے ایک تعلق ہوتا ہے، کل یہ پارٹی چھوڑیں گے وہ والے بھی ناراض نہ ہوں ادھر چلے جائیں گے، تو اس طرح وہ دو تین پارٹیوں سے بنا کے رکھتے ہیں۔ تو یہ ڈپلومیٹ قسم کے لوگ، سیاست مدار اپنے آپ کو کہنے والے، بظاہر جو سیاست کسی اور کی سیاست ہے، سیاست علویہ ایسی نہیں ہے۔ سیاست علویہ تو یہی ہے جو متقین کی صفات تذکرہ ہوئی، یہ ہے سیاست علویہ، اور یہ ہے اہل تقوی کی خصوصیت اور اہل تقوی کا شعار۔ یہاں پہ منافقین کا تذکرہ ہوا، گویا کہ یہاں پہ کل بھی عرض کیا تھا جب یہ آیہ مجیدہ ہم نے پڑھی کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر، کفار کے دلوں پر مہریں لگا دی کہ جو اپنی اس نافرمانی اور اپنی پروردگار عالم سے ان کے انکار پر اور نظریہ توحید پر جو ہے ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے ڈٹ جاتی تھے۔ اس طرح سے تین گروہ ہو گئے، تین طرح کے قلب ہیں، تین طرح کے نظریے ہیں، تین طرح کے ضمیر ہیں، تین طرح کے دماغ ہیں، تین طرح کی افکار ہیں۔ ایک قلب ہے جس کو کہا جاتا ہے قلب سلیم، اور دوسرا قلب ہے جس قلب کا نام ہے قلب مریض، اور تیسرا قلب ہے جس قلب کا نام ہے قلب منیب، قلب منیب ہے۔ یہ تین قلب ہیں، اور جو قلب سلیم ہوتا ہے اس کی خصوصیت ایک میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی۔ قلب سلیم کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس قلب میں سوائے اللہ کے کسی کی محبت نہیں ہے، اللہ کی، لیس فیہ احد سوا، اللہ کے علاوہ کوئی ذات اس میں نہیں ہوتی۔ ذات پروردگار کی محبت کا وہ ان کا وہ مسکن ہوتا ہے، وہ ان کا قلب جو ہے اسی سے آباد کرتے ہیں وہ۔ اور میں نے آپ کو یاد ہوگا فارسی کا شعر بھی عرض کیا تھا جس میں یہی اس شاعر نے کہا ہے کہ اللہ نے تمہیں جو یہ قلب عطا کیا اور دل دیا ہے یہ اپنی محبت کے لیے دیا ہے، تم اس میں غیروں کی محبتوں کو کیوں آباد کرتے ہو؟ ایک رب کی محبت ہونی چاہیے کہ اے یک دل یہ صد دلے، دل یک دل کن، صراف وجود باش و آن را یل کن۔ پروردگار کہتا ہے اے ایک دل رکھنے والے جس کو تو نے 100 دلوں کا اور 100 نہیں سینکڑوں کی محبت کا مسکن بنا دیا ہے، اس اپنے دل کو ایک رب کی محبت کا ٹھکانہ بناؤ، اس پروردگار عالم کی محبت ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد آگئے یہ قلب مریض ہے۔ قلب مریض کیا ہے؟ قلب مریض یہ ہے کہ جس پر جتنی بھی آیات کی تلاوت کرتے جاؤ مرض اور بڑھتی چلی جاتی ہے، بیماری، نفاق جیسی بیماری، اور اس طرح کی ہٹ دھرمی کی بیماری، نافرمانی کی بیماری، کفر کی بیماری، یہ ان کے اندر اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ قلب منیب یہ ہوتا ہے کہ جو اگر انحراف کر جائے، غلط کام ہو جائے، نافرمانی ہو بھی جائے، وہ توبہ کر کے پھر پروردگار کی طرف واپس لوٹ آتا ہے، اس کو کہتے ہیں قلب منیب۔ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، میں اپنے پروردگار سے توبہ کا طلبگار ہوں، اس سے معافی چاہتا ہوں، توبہ طلب کرتا ہوں، و اتوب الیہ، اور پھر یہ قلب منیب کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے اس غلط راستے اور گمراہی سے جو بھٹکا ہوا راستہ تھا اس سے واپس آتا ہوں، پروردگار کی بارگاہ میں لوٹتا ہوں، لوٹ آئے۔ اور مالک بھی یہی کہتا ہے بازا بازا ہرانچ ہستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا، درگاہ ما درگاہ نا امیدی نیست، گر صد بار توبہ شکستی بازا۔ اے توبہ کر کے پلٹ جانے والے، اے توبہ کر کے ہمارے راستے کو چھوڑ جانے والے، تو کافر ہے، بت پرست ہے، مشرک ہے، جو کچھ بھی ہے، اگر تو نے 1000 بار توبہ کر کے اپنے مالک کے دروازے کو چھوڑا ہے، توبہ کو دروازے کو توڑا ہے، پروردگار کے عالم کے راستے کو چھوڑ دیا ہے، پروردگار آواز دیتا ہے بندے پھر بھی لوٹ آؤ، میری توبہ کا دروازہ کھلا ہے، میری رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے قلب منیب۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قلب منیب عطا فرمائے، قلب سلیم عطا فرمائے۔
منافق کی ایک بیماری جو ہے وہ یہ تو ڈپلومیسی تھی اس کی، وہ ظاہر میں ایک چوہے کی مانند ہے، لیکن اس کی 3 علامتیں حضرت نے بیان فرمائی ہیں۔ مولا نے 3 علامتوں کا تذکرہ کیا۔ مولا منافق کون ہے؟ حضرت نے فرمایا اس کی پہلی علامت یہ ہے، ان حدثا کاذبا، جب بھی وہ بولے گا وہ جھوٹ بولے گا، جو بھی اس کی بات چیت ہوگی، جو بھی کلام کرے گا، جو بھی گفتگو کرے گا، اس میں جھوٹ ضرور ہوگا۔ لہٰذا جھوٹ بولنا اس کے لیے جو ہے وہ اس کی سیاست ہوتی ہے، جس طرح آپ سیاستدانوں کو دیکھتے ہیں، جھوٹ بولنا ان کی ایک عادت ہے، جب بھی بات کریں گے تو وہ جھوٹ بولیں گے۔ دوسری ان کی علامت، اذا اؤتمن خان، جب بھی کوئی ان کے پاس امانت رکھی جائے گی تو وہ اس امانت میں خیانت ضرور کریں گے۔ بہت بڑی امانت ہے، ووٹ ہم ان کو دیتے ہیں اور اس میں وہ کتنی خیانتیں کرتے ہیں، اور اس کو وہ کہتے ہیں ڈپلومیسی، یہ تو بہت بڑی سیاست ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ایک تو وہ کاذب ہوں گے، جھوٹے، دوسرے خیانت کار ہوں گے، امانتوں میں خیانتیں کرنے والے ہوں گے، منافق۔ تیسری، اذا وعد اخلف، جب بھی کوئی وہ وعدہ کریں گے تو وہ وعدے کی خلاف ورزی کریں گے۔ خلف وعدہ کرنا، امانت میں خیانت کرنا، جھوٹ بولنا، یہ ان کی عادت ہوگی، یہ منافق ہیں۔ اب ذرا آپ اپنے معاشرے پہ نگاہ فرمائیں کہ سیاست دان سے بڑا کوئی منافق آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اس نفاق کی موذی مرض سے محفوظ رکھے۔ رب العالمین ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما۔ یا اللہ ان تمام حاضرین ہم سب کے دلوں کو نور ولایت اہل بیت سے منور فرما۔ میرے اللہ قیامت کے دن ہم سب کو قرآن و اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ میرے اللہ اہل بیت رسول کی عزت و عظمت کا واسطہ ہمارے مولا و آقا امام زمانہ کا ظہور جلد فرما۔ امام کے صدقے مشکلات آسان فرما۔ قلب مطہر امام کو ہم سے راضی فرما۔ یا اللہ ہماری گنہگار آنکھوں کو یوسف زہرا کی زیارت نصیب فرما۔ بحق محمد و آلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد۔